جی میں آمنہ بدر ہوں اور میں پی ٹی آئی سے ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں راولپنڈی کی. تو میں دن میں یہاں پہ آئی ہوں 2:30 بجے کے قریب کھانا لے کے آئی ہوں اور یہ ان کے سامنے ان کو میں نے کہا ذرا کھولے کھانا لے کے جانے. تو کھانا میں لے کے میں نے گاڑی ادھر پارک کی ہے, کھانا دیا ان سب کو, بلوچ جو یہ سب یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے. تو اس کے بعد ہم لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میری گاڑی میرے بیک پہ ہی بالکل پارک ہوئی تھی. اس کے بعد میں جب مڑی ہوں پیچھے تو میری گاڑی غائب تھی اور میرے ڈرائیور کا نمبر بھی سوئچ آف آ رہا ہے. اور ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے کہ میرے ڈرائیور 1 گھنٹے سے اس کا نمبر بھی نہیں مل رہا اور میری گاڑی بھی نہیں مل رہی. تو میری گاڑی کہیں غائب ہوئی ہے اور اب مجھے نہیں پتا کہ کدھر گئی ہے. جب آپ نے کھانا دیا تھا ان سے اجازت وغیرہ ان کو پوچھا تھا, انہوں نے دیکھا تھا آپ کو؟ بالکل میں نے بلکہ ان کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی کھائیں, سب کھانا کھائیں, سب کے لیے کھانا لائی ہوں, سب کھائیں. اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے مجھے. تو اس کے بعد بس میری گاڑی بھی غائب ہے اور میرا ڈرائیور بھی. پہلے تو یہاں میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک اپلیکیشن لکھ کے دے دیں. 15 پہ میں نے ابھی کال بھی کر دی ہے تو وہ ٹریس کر رہے ہیں. لیکن اسٹل مطلب ایک گاڑی سامنے سے میرا ڈرائیور کبھی بھی مجھے بتائے بغیر نہیں ہلتا, مطلب مجھے وہ فون کیے بغیر نہیں جاتا. اس طرح اس کا فون کبھی بند نہیں ہوا. 1 گھنٹے سے اس کا گاڑی کی تفصیل بتا دیں. گاڑی میری بلیک ہونڈائی ہے ٹوسان 079 اس کا نمبر ہے. میری گاڑی غائب کی ہے انہوں نے, میرا ڈرائیور بھی کوئی پتہ نہیں ہے اس کا وہ کدھر ہے. تو کوئی اپلیکیشن لکھ کے دینی پڑے گی جو بھی ہے. ڈرائیور کا مجھے آپ آئی ایس پی صاحب کو بتایا, خالد صاحب کو؟ جی وہ بتایا, وہ کہہ رہی کہ اپلیکیشن لکھ کے دیں. وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے اٹھائی ہے. ہمارے کیوں بنا ہم یہ ہنس رہے تھے, یہ بنا ہماری بنا کے ہنس رہے تھے. عباسی پریزیڈنٹ آف ایفسک سپر مارکیٹ. ہمیں یہ مسئلہ جو پیش ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے یہاں پہ جو ہمارے بلوچی بہن بھائی یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے یہ جو روڈ ہے جو ٹوورڈس جو ہے نا پولی کلینک جاتا ہے وہ بند کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا بزنس اور یہ روڈ پہ کیوں آئے آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ بالکل جی, روڈ پہ جو آئے ہیں یہ اپنے پیارے جو ان کے لاپتہ ہیں, ٹھیک ہے, دکھ میں ہم. لیکن ان کو روڈ پہ آنے کے لیے کس نے یہاں پہ لایا؟ اب یہ چونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پریس کلب کے سامنے بیٹھے تھے, وہاں سے انہیں اٹھا دیا گیا. اٹھا کے تو وہ یہ جب چلتے یہاں پہ آ گئے. تو اس میں قصور اسلام آباد پولیس کا ہے یا ان کا؟ حکومت کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کرے, کوئی جگہ دے, کوئی مناسب جگہ دے جہاں کے بیٹھ کے یہ اپنا مطالبہ. یہ تو مناسب جگہ پہ گئے تھے نا, تو ان کو وہاں سے کس نے نکالا ہے؟ میں تو بار کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, وہی ان کو اکوموڈیٹ کریں گے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لافل ہم ٹیکس دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں ہمیں اس میں وہ نہ لایا جائے. آپ کو پتہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج پہ کل آپ بھی نکلیں گے سڑکوں پہ. ہاں ظاہر ہے کہ نام مطالبات آپ بھی نکلتے رہتے ہیں سر. پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل پریس کلب کے سامنے انہیں نہیں بیٹھنے دیا گیا. صحیح. تو بیسیکلی تو پولیس کی غلطی ہے نا, زبردستی لا کے روڈ بند کروا دی پولیس. وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا, لیکن یہاں پہ جو بیٹھے ہیں اس وجہ سے یہ بھی یہاں پہ تپتی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شہری اور جو بزنس کمیونٹی پریشان ہے, ٹھیک ہے, اور حکومت کو تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے نا اس وقت. چلیں یہ یہاں کے بتائیں, جو نمائندے ہیں ہمارے 3 نمائندے الیکٹ ہوئے یہاں پہ, ان کا کام بھی ہے یہاں پہ آ کے دیکھیں. اگر وہ الیکٹ ہوئے ہوتے تو آج آتے نا یہاں پہ. سر وہ کدھر ہیں, کون سے الیکٹ ہوئے ہیں؟ کارڈ الیکٹ ہی ہیں, لیکن سر جی اگر نمائندگی کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے اسمبلی بیٹھے ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہاں پہ آئیں. وہ واقعی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر وہ حل نہیں کر سکتے. آپ کا ایم این اے کون ہے ویسے؟ 53. ہاں کون ہے آپ کا ایم این اے؟ طارق فضل چودھری صاحب کو آپ نے ووٹ دیا تھا؟ نہیں سر, میں نے نہیں ووٹ دیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا اسی وجہ سے نہیں آ رہے. یہ جو سڑک ہے یہ مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ آدھی سڑک کھول دیں. بالکل سر, وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری ہے, کوئی وجہ ہے تو ان کو ایک سائڈ پہ بیٹھا رہنے دیں. یہ بڑی سڑک ہے, کافی چوڑی سڑک ہے, اگر یہ کھل جائے تو یہ دونوں طرف ٹریفک جو ہے نا وہ چلتی رہے گی, اور سپر کا اور جو دوبارہ. تو یہ کون نہیں مان رہا سڑک کھولنے پہ؟ سر یہ اپنا انتظامیہ نہیں مان رہی. تھینک یو. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ ان کی بات کر رہی ہیں, ہر معاملے میں معاملہ عدالت کا ہو, جبری کی ہو, اس معاملے کی بات مرمت کی جانی چاہیے, پورا پاکستان کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں انسانی حقوق کی آپ بات کرتی ہیں, دوسری طرف بی ایل اے کی طرف سے جو پنجابی مزدور وہاں ہوتے ہیں بسوں سے اتار کر آئی ڈی کارڈ چیک کر کے مارا جاتا ہے.
اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی طرف سے مذمت آنی چاہیے؟ ہم نہیں کرتے, ہم تو آل فارم آف وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن ریاست کہتی ہے ہم سے سوال نہ پوچھو. کون ذمہ دار ہے سیکورٹی کی؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ پاکستانی شہریوں کی جان کا تحفظ ہو؟ ریاست. تو میں نے تو نہیں ڈی ایل اے کو ووٹ دیا, میں تو بھی ڈی ایل اے کو نہیں جانتی, نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے. میں تو اپنی ریاست سے پوچھوں گی, وہ لوگ بھی اپنی ریاست سے پوچھیں کہ آپ نے کیا حالات پیدا کر دیے ہیں بلوچستان میں پرامن آوازوں کو دبا کے کہ اتنی زیادہ ریکروٹمنٹ بڑھ رہی ہے ڈی ایل اے کی. اصل سوال یہ ہے کہ کانفلکٹ کون چاہتا ہے؟ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں جو آپ کے آئین اور نظام کو مانتے ہیں, آپ سے بات کرنے آتے ہیں, یا وہ لوگ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں سے بات کریں گے جن کی دن بدن آپ ریکروٹمنٹ بڑھاتے جا رہے ہیں ان پالیسیز کی وجہ سے. ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا, ہم اپنے آخری رائے کی طرف جا رہے ہیں, آپ کیا حل دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے کہا میں عدالتوں میں جا چکی ہوں, آپ کئی وکلا عدالتوں میں جا چکے ہیں, اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ آپ اس کو مستقل طور پر اگر تمام کی تمام پارٹیز درست دن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یکجان ہو جائے تو پھر اس معاملے کا یہ معاملہ حل کی طرف جا سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ ہوا نہیں ہے, پارٹیز آپس میں بیٹھتی نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنے. دیکھیں, حل تو وہی ہے, عوام کے ہاتھ میں ہے, اور عوام کو یکجا ہونا ہوگا, عوام کو اکٹھا ہونا ہوگا. بیکاز کوئی بھی سیاسی جماعت آپ دیکھتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ادھر آتے ہیں, جب اقتدار میں ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی تصویریں ان لوگوں کے ساتھ, یہی ان بچیوں کے ساتھ, انہی ماؤں کے ساتھ, کہاں ہے مریم نواز آج؟ تو یہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہو پھر آپ نہیں آتے. عوام تو بلوچستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے, پورے کا پورا پاکستان کھڑا ہے, آوازیں بلند کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ جتنا بھی ان کا. لیکن دیکھیں کہ ہمارن بلوچ کے حوالے سے مین اسٹریم میڈیا پر کوئی خبر نہیں چلتی, علی وزیر کے حوالے سے مین اسٹریم میڈیا پر کوئی خبر نہیں چلتی. ان خواتین کے کیمپ کے حوالے سے آپ نے میڈیا پر 11 دن سے ایک ڈبیٹ دیکھا ہے کہ بلوچستان کی خواتین آئی تھی. یہ اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے, یہ اسٹیٹ, یہ ملک کی کنڈیشن ہے. تو اس طرح سانس لینے کی اجازت نہیں ہے, بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو لوگوں کو آپ کس طرح دھکیل رہے ہیں؟ میڈم آپ پہ ایک الزام ہے, آپ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ پیسہ کھا کے یہ سارے کے سارے معاملات کرتے ہیں. دیکھیں, اس الزام کو آپ کس نظر سے؟ مجھ پہ ٹیرر فائنانسنگ کا کیس ہوا تھا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے, اور اس میں میری بینک اسٹیٹمنٹس, میری تمام بینک انفارمیشن پولیس کے پاس بھی ہے, جو ریاست کی ایجنسیاں ہیں ان کے پاس بھی ہے. تو اگر 1 روپے کا ثبوت ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. اے آئی سے ویڈیوز بنانی کہ جی ایمان نظاری اللہ نظر سے بات کریے, یہ بیوقوف چیزیں ہیں, اور یہ دکھاتی ہے کہ ریاست کس لیول پر سوچ رہی ہے. اور مجھے تو ان کی سوچ پر ہنسی آتی ہے. جو لوگ جا کر امریکہ میں کہتے ہیں کہ جی عافیہ صدیقی کا آپ نے بڑا اچھا ڈیو پروسیس کیا ہے, وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم بیرون ملک سے پیسے لے رہے ہیں. یہ جو فوج ہے اور یہ جو ملک ہے, جو یہ گورنمنٹ ہے, انہوں نے کتنے پیسے لیے ہیں امریکہ سے؟ ہم پر الزام لگاتے ہیں. اپنے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے ڈالر لیے ہوئے ہیں, اور یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں اور ثابت نہیں کر پاتے. ہو چکے میڈم, ہمارے ساتھ محترمہ ایمان مزاری صاحبہ موجود تھی. پروٹیسٹ کے حوالے سے بات کی, گمشدہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.